السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے مثال استقبال، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے نعمت عظمہ کو جن بد نصیب فرشتوں نے مکہ معظمہ سے نکالا تھا، اس نعمت کبری کو مدینہ والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رفیق ہجرت کے ساتھ دوپہر کے وقت قباء کی بستی کے قریب پہنچے اور ایک ٹیلے کے پاس ٹھہر گئے۔ یہاں کھجور کے ایک درخت کا سایہ تھا۔ قباء کے لوگوں کو خبر ہوئی تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بستی سے باہر آ گئے اور نعرہ تکبیر بلند کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا۔ یہ انصار ہتھیار بند تھے اور محبت کے بے اختیار جذبہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ٹوٹے پڑتے تھے۔ ان میں سے اکثر لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے، اس لیے اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر دھوپ آتے دیکھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا کون ہے۔ یہاں سے آپ قبیلہ بنی عمرو میں کلثوم ابن حدم کے دولت کندہ پر تشریف لے گئے۔ قیام کے دوران یہاں آپ نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ قباء میں 4 دن قیام فرما کر جمعہ کی صبح یہاں سے روانہ ہوئے۔ راستہ میں جمعہ کا وقت آ گیا اور آپ نے بنی سالم کے محلہ میں نماز جمعہ ادا فرمائی۔ نماز کے بعد جب چلنے لگے تو اس بستی کے لوگ آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر کھڑے ہو گئے کہ آپ اسی محلہ میں قیام فرمائیں، ہماری تعداد بڑی ہے، ہمارے پاس ہتھیاروں کا ذخیرہ بھی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ خدا کی طرف سے مامور ہے، جہاں اسے حکم ہوگا وہاں خود بیٹھ جائے گی۔ آپ اگر بیٹھے تو محلہ بھی بیازا، بنی سعدہ، بنی حارث اور بنی عدی کے لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا اور اپنے ہاں قیام کرنے کی درخواست کی، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو وہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی نکیل ڈھیلی چھوڑ رکھی تھی۔ جب وہ بنی مالک ابن نجار کے محلہ میں پہنچی تو خود بخود وہاں بیٹھ گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں آج مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر تشریف فرما تھے۔ وہ اونٹنی پھر اٹھی اور ادھر ادھر پھر کر اسی جگہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر سے نیچے اتر آئے۔ بنی مالک ابن نجار سے آپ کی پرانی رشتہ داری تھی۔ آپ کے پردادا ہاشم کی ایک شادی اس خاندان میں ہوئی تھی۔ آپ کے دادا عبد المطلب اسی خاندان میں پلے بڑے تھے اور آپ کے والد عبداللہ نے آخری ایام زندگی اسی خاندان میں گزارے اور یہی انتقال فرمایا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو بچپن میں اسی خاندان سے ملانے لائی تھی کہ مکہ واپس ہوتے ہوئے راستہ میں انتقال فرمایا۔ طبی طور پر آپ کی خواہش اپنے پردادا کی سسرال اپنے دادا کے ننھیال میں ٹھہرنے کی تھی، لیکن اس کا انتخاب آپ نے خدا تعالی کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا اور اونٹنی اسی غیبی اشارہ پر وہاں بیٹھی۔ اگر آپ اپنی مرضی سے اس کا انتخاب کرتے تو دوسرے خاندان والوں کو شکایت ہو سکتی تھی۔ قیام کی جگہ کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، وہ آپ کو عارضی طور پر اپنے ہاں لے گئے۔ اس کے بعد دوسرے خاندان والوں نے قیام کے لیے اصرار کیا تو قرعہ اندازی کی گئی اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ
کا نام نکلا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اس خاندان سے میری قرابت ہے، اس لیے مہمانداری کے لیے ان کا حق مقدم ہے۔ یہ عرب کا دستور بھی تھا۔ مدینہ میں آپ کا استقبال جس شاہانہ انداز میں ہوا، عرب میں اس سے پہلے کبھی کسی کا استقبال نہ ہوا۔ سارے شہر میں شور مچ رہا تھا، نبی اللہ آگے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہر شخص کی زبان پر تھا۔ چھتوں پر عورتیں جمع تھی اور یہ گیت گا رہی تھی، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، وعدہ کی پہاڑیوں سے ہم پر شکر واجب ہے، جب تک خدا کو پکارنے والا باقی رہے۔ اے ہمارے ہاں تشریف لانے والے، تو وہ منصب اور وہ پیغام لے کر آیا ہے جس کا اتباع واجب ہے۔ خاندان بنی نجار جہاں آپ ٹھہرے، اس کی عورتیں اور لڑکیاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے حاضر ہوئی۔ آپ نے انہیں دیکھا اور محبت میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں دف تھا جسے وہ بجا بجا کر یہ شعر گا رہی تھی، ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ یہ اشعار تمام صحابہ سید نے نقل کیے ہیں اور ذیل کے 2 اشعار فقہ شافی کی اردو کتاب میں مولانا احمد جنگ حیدرآباد نے ذکر کیے ہیں۔ یہ اشعار بھی کچھ عورتیں گا رہی ہوں گی، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا اور سارے چاند مانند پڑ گئے تیرے حسن و جمال جیسا، حسن و جمال ہم نے نہیں دیکھا کبھی، اے ہنس مکھ چہرے والے۔ امام بخاری وغیرہ نے اوپر والے اشعار تبوک سے واپسی پر گانے والیوں کی طرف منسوب کیے ہیں، لیکن بہقی وغیرہ نے مدینہ منورہ کے استقبال سے ان کا تعلق جوڑا ہے۔ بعض اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ ثنیہ پہاڑی راستہ کو کہتے ہیں اور وعدہ رخصت کو۔ یہ بات بعد از قیاس نہیں کہ مکہ کی طرف جانے والے راستہ پر جو گاڑیاں تھی انہیں بھی ثنیات الوداع کہا جاتا اور مدینہ سے شام جانے والی گاڑیوں کو بھی اسی نام سے موسوم کیا جاتا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔